السلام علیکم ناظرین، میں ابھی وہاں سے نکلا ہی تھا کہ ایک 20-22 سال کی بہت ہی خوبصورت لڑکی آتی ہوئی نظر آئی۔ جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی تو پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں جو بولا، جی میرا نام آفتاب خان ہے، میں سردار جہانگیر خان کا گارڈ بھی ہوں اور خادم بھی۔ تو بولی، اچھا تو تم ہو جس نے پرسوں بھائی کی جان بچائی؟ میں بولا، جی میں وہی خادم ہوں۔ تو اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھنے لگ پڑی، بولی پڑھے لکھے لگ رہے ہو۔ میں بولا، جی انٹر کیا ہے۔ پھر بولی، مجھے جانتے ہو؟ میں بولا، جی نہیں، میں یہاں نیا ہوں اور آپ کو پہلے یہاں نہیں دیکھا۔ تو بولی، میں جہانگیر کی چھوٹی بہن مہک خان ہوں۔ میں دیکھ کے تو پہلے بھی نہیں رہا تھا مہک کی طرف، جب اس نے بتایا کہ جہانگیر خان کی بہن ہے تو میں نے نیچے گردن کر دی۔ مہک خان سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ مہک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ہی مغرور قسم کی لڑکی ہے جو نوکر کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے اور بہت ہی ظالم ہے۔ تو میں وہاں سے جانے لگا تو پیچھے سے مہک نے کہا، پتہ نہیں بھائی نے اس میں کیا دیکھ کر رکھ لیا۔ میں اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا باہر جا رہا تھا کہ مجھے گڑیا کی آواز آئی، او ہیرو، کبھی ہم لوگ غریب لوگوں سے بھی مل لیا کرو، ہم بھی تو کچھ لگتے ہیں آپ کے۔ تو میں اس کی طرف چلا گیا، بولا، جی فرماؤ۔ تو وہ ہنس کر بولی، ابھی فرمایا تو ہے، تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں جو سنائی نہیں دیا؟ تو میں بولا، جی نہیں، میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے کان بھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، کیوں بلایا ہے؟ تو بولی، تمہاری باتیں سننے کے لیے بلا رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا، آپ ہی کہاں گئی ہیں؟ بولی، وہ بڑی سردارنی کے پاس گئی ہیں، سردارنی کی کچھ طبیعت خراب ہے، میں یہاں اکیلی ہوں، آ جاؤ اندر۔ میں بولا، نہیں، مجھے شہر جانا ہے۔ تو بولی، چلے جانا، میں نے کون سا باندھ کر بٹھا دینا ہے۔ پھر بولی، میری اس دن والی آفر کے بارے میں کیا سوچا؟ تو میں نے بولا، کیا سوچنا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو بولی، اس کا مطلب ہے تمہاری رضامندی سمجھوں؟ تو میں بولا، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ تو ہنسنے لگ پڑی۔ پھر بولی، کبھی آزما کر تو دیکھ لو۔ تو میں بولا، کبھی سوچوں گا، ابھی تو جانا ضروری ہے، اور سوچا کہ ایک دن ملو تو تمہارا برا حال ضرور کروں گا، اور وہاں سے نکل کر اپنی بائک لے کر گھر آ گیا۔ شہر کے پاس 2 بجے جانا تھا تو سوچا تھوڑا آرام کر لوں، 1 بجے نکل جاؤں گا۔ مستری لوگوں نے کل آنا تھا، ان کی بھی فکر نہیں تھی نا کوئی کام ابو کے پاس کھیتوں پر بھی۔ تو جب سے حویلی جانے لگا تھا، جانے ہی بھول گیا تھا کہ ابو کو حویلی کی طرف سے ایک لڑکا دیا گیا ہے جو کام کروا دیتا تھا۔ گھر آ کے سیدھا اپنے کمرے میں لیٹ گیا، سو گیا۔ 12 بجے دن کو سویرا نے مجھے جگایا، بولی، لالا کھانا تیار ہے، کھا لو۔ میں اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ نازنین آج جانے کتنے دن بعد نظر آئی، جو واش روم میں جا رہی تھی، مجھے دیکھا تو بولی، اٹھ گئے ہو نواب زادے؟ میں بولا، جی اٹھ گیا ہوں، تم کو کوئی تکلیف؟ وہ غصے سے بولی، مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ تو میں بولا، یہ تو تمہیں پتہ ہوگا تکلیف ہے، اس لیے تو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ تو بولی، مرضی ہے میری، سیدھے منہ بات کروں یا نہ کروں، تمہاری غلام تو نہیں ہوں۔ تو میں بولا، بہن تو ہو نا، غلام کون کہہ رہا ہے؟ وہ اس طرح غصے سے بولی، نہیں ہوں میں تمہاری بہن، زیادہ دماغ خراب مت کرو میرا۔ تو میں بولا، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک تمہاری ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ بولی، مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں کچھ سمجھنے کی، تم مجھ سے دور ہی رہا کرو۔ ہماری یہ باتیں دور کھڑی پائل بھی سن رہی تھی، جو بیچ میں آ کر بول پڑی، نازنین، تم افی کو کیوں بھائی نہیں مانتی؟ یہ اتنا کچھ سہ کر بھی کبھی اف تک نہیں کرتا، اتنا اچھا تو ہے۔ تو بولی، ہاں، تم اماں کی چمچی جو بن گئی ہو، تم کو تو اچھا لگے گا، پر میرے لیے یہ کوئی بھی نہیں۔ تمہاری سمجھ میں آ گئی میری بات؟ نازنین کی تلخ کلامی سے پائل بھی غصے سے بولی، بھاڑ میں جاؤ، تمہاری کہنے سے افی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر لے جاتے ہوئے بولی، تمہیں بھی شوق تھا اپنی بے عزتی کروانے کا، مت کیا کر اس سے بات۔ یہ وہ پائل تھی جو پہلے کبھی خود بھی ایسے ہی سنا دیا کرتی تھی، مگر آج میرا ساتھ دیے کھڑی تھی اور نازنین پر برس رہی تھی۔
پھر بولی، اس سے اکیلے میں بات کر کے پتہ کروں گی یہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ تو میں نے بولا، رہنے دے، پھر سے تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہو جانی ہے۔ پائل بولی، نہیں، ابھی اس بات کا پتہ لگا کر ہی رہوں گی، یہ خود کو سمجھتی کیا ہے۔ مجھے پائل نے کمرے میں لا کر چھوڑا اور خود چلی گئی تو میں اٹھا، ایک اچھی سی پینٹ شرٹ نکالی اور پہن کر تیار ہو گیا۔ سویرا روم میں آئی، مجھے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، حیران ہو کر بولی، لالا سچ کہوں تو ان کپڑوں میں تم پہچاننے میں نہیں آ رہے۔ پھر بولی، تم یہیں رہنا، جانا مت۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ مرچ تھے۔ مجھ چارپائی پر بٹھا کر مجھ پر سے وار کر چلی گئی۔ واپس آ کر بولی، میرا لالا اتنا پیارا لگ رہا ہے، کسی کی نظریں بد نہ لگ جائے۔ میں خاموش بیٹھا اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ میری بہن کتنا چاہتی ہے مجھے۔ پھر میں اٹھ کر جانے لگا تو مجھے اپنے سینے سے لگا کر بولی، اپنا خیال رکھنا۔ میں جیسے ہی وہاں سے نکلا تو پائل نے پیچھے سے سیٹی مار کر بولا، واہ واہ، آج تو قاتل بن کر جا رہے ہو، کس کا قتل کرنا ہے؟ تو میں بولا، کسی کا بھی نہیں، کام سے شہر جا رہا ہوں۔ بولی، پکا کام سے ہی جا رہے ہو نا، کوئی لڑکی تو نہیں پھنسا لی؟ میں بھی اسی پر انگلی رکھ کر بولا، پھنسانی تو ہے۔ تو مسکرا کر بولی، مسکا تو نہیں لگا رہا؟ میں بولا، نہیں، مسکا کیوں لگاؤں گا؟ بولی، پتہ نہیں۔ پھر میں نے اپنی بائک نکالی اور شہر کی جانب چل دیا۔ آج میرا وعدہ تھا سحر سے ملنے کا، تو شہر پہنچ کر میں سحر کے گھر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر سحر کو کال کی تو کہنے لگی، 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، تم وہیں رکنا۔ میں سحر کا ویٹ کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد سحر اپنی کار میں آ کر میری بائک کے ساتھ رکی۔ مجھے دیکھ کر سحر کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ سحر کے ساتھ ایک اور بھی لڑکی تھی جس کی عمر لگ بھگ 25 سال ہوگی۔ سفید رنگ، بلو آنکھیں، پتلی کمر، ہونٹ موٹے، دیکھنے میں ہی کافی بیسٹ لگ رہی تھی، جس کا سحر نے بتایا کہ یہ اس کی بیسٹ فرینڈ ثانیہ ہے۔ تو ثانیہ نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اٹھا دیا ہاتھ ملانے کے لیے، تو میں نے بھی اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ثانیہ مجھے ہی دیکھی جا رہی تھی تو سحر نے اپنی چٹکی بجا کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا۔ اس کو دیکھ کر میں سوچنے لگ پڑا، یہ آج مجھ سے ملنے والی تھی، ثانیہ کے ہوتے ہوئے کیسے جدائی کروں گا؟ مگر یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں کی پلاننگ تھی ساتھ میں جدائی کروانے کی۔ سحر بولی، چلو اندر تو چلو، یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہو کیا؟ ہم سحر کے گھر والے میں داخل ہوئے تو وہ مجھے اور ثانیہ کو لے کر اپنے روم میں آ گئی۔ ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ کیوں ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ جب اندر پہنچے تو سحر بولی، اب بول رنڈی، کیسا لگا میرا آفتاب؟ پھر خود ہی مجھ سے بولی، یہ میرے ساتھ شرط لگا کر آئی تھی کہ تم ہیرو جیسے نہیں دکھتے۔ تو ثانیہ بولی، یار سچ مجھ میں مجھے آفتاب بڑا پسند آیا، اتنا بھی کوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہیں آپ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ سلام کو عام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا اور سلام کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے، کیونکہ متکبر آدمی ہی یہ چاہتا ہے کہ مجھے سامنے والا سلام کرے۔ جو تکبر سے بری ہوگا، جس میں تکبر نہیں ہوگا،
وہ سب سے پہل سلام میں کرے گا اور پہلے خود سلام کرے گا۔ جو بندہ خود کو کچھ چیز سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، یہ ایک تکبر کی نشانی ہے۔ بڑی اللہ کی ذات ہے، انسان کوئی بھی بڑا نہیں ہے، بڑا رب العالمین ہے۔ اللہ کی ذات ہی بڑی ہے، بڑائی ججتی ہی اللہ کی ذات ہی کو ہے۔ تو ہم انسان عاجز ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ نے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو یہ درس دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں میں سلام کو عام کرو، سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرو۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس آدمی کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ جاننے والے کو پھر صرف سلام کرنا ہے اور انجان سے بالکل بھی سلام نہیں کرنا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب بھائی ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا جس بھائی کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس مسلمان بھائی کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ تو یہ ایک اچھی عادات ہے جو ہمارے اندر تربیت کے لحاظ سے حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی آدمی کے قریب سے گزرتے، چاہے وہ امیر ہوتا یا پھر وہ غریب ہوتا، آپ سلام میں پہل کرتے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تب بھی بچوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی سلام میں پہل کرتے۔ تو یہ آپ کی بہترین خصائل، بہترین عادات ہماری تربیت کے لیے ہیں، یہ فرمودات ہماری تربیت کے لیے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل ونیام۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اس طرح کرنے سے آپ سے تکبر ختم ہو جائے گا، تکبر والی صفت ختم ہو جائے گی۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، اگر کوئی غریب مسکین آ جائے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی تواضع کرو، اس کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دسترخوان سے غریب آدمی کھانا کھاتا ہے تو یقین مانے کہ اس کا حلال کا رزق ہے اور پاک رزق ہے۔ متقی جس کے دسترخوان سے کھانا کھاتا ہے، جس کے دسترخوان پر لچے لفنگے ڈاکو لوگ بیٹھے ہوں تو گمان کرو کہ وہ اس کا رزق بھی حرام کا ہے اور اس کی کمائی بھی حرام کی ہے اور اس کا مال بھی ناپاک ہے، کیونکہ اللہ اپنے متقی بندے کو وہی رزق کھلاتا ہے جو رزق پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ کے طور پر آپ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں آپ میں ہونی چاہیے، اور آپ ان چیزوں کی صفات کے مالک ہوں تو آپ نے تکبر بھی اپنے آپ میں نہیں کرنا، اور ساتھ ہی تکبر کی صفتوں کو بھی ختم کرنا ہے، اور اس طرح سلام کو بھی عام کرنا ہے۔ سلام آپ جانتی ہیں سلامتی کے معنی میں ہے کہ اللہ آپ کو سلامتی دے ہر عافیت سے، اللہ آپ کو سلامتی دے جہنم کی آگ سے، اللہ آپ کو سلامتی دے قبر کے عذاب سے۔ یہ سلام کے معنی میں جتنے الفاظ جوڑتے جائیں اتنے ہی ملتے ہیں۔ سلامتی کے معنی ہی اسی طرح کہ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر خطرناک چیز سے آپ کو سلامتی ہو، آپ پر رب کی رحمت ہو، اور آپ کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ چھوٹا سا کلپ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اگین نیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔